اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو مضبوط کر دیتا ہے، مستحکم کر دیتا ہے، مستحکم قول کے ساتھ ان کو مضبوط کر دیتا ہے، مضبوط قول کے ساتھ ان کو پائیدار کر دیتا ہے، پائیدار قول کے ساتھ ان کو دائمی اور ابدی بنا دیتا ہے، دائمی اور ابدی قول کے ساتھ ان کو ثابت قدم بنا دیتا ہے، ثابت قول کے ساتھ۔ کہاں؟ پھر حیات دنیا و فی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور وصال کے بعد کی آخری زندگی میں بھی۔ تو دوستو، ان کی بڑھائی، اوروں کی بڑھائی، جھوٹی بڑھائی، جھوٹی عظمت، تکبر، رعونت، جھوٹی کبریائی کے دعوے، جھوٹی کرسیاں، یہ سب کچھ اس دنیا سے متعلق، یہ سب کچھ اس دنیا سے متعلق، نہ وہ اس دنیا میں پائیدار ہوتے ہیں نہ وہ آخرت میں پائیدار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اس دنیا میں بھی وہ مسندوں پر بیٹھتے ہیں مگر اٹھا کر پھینک بھی دیے جاتے ہیں، مسندیں سجاتے ہیں مگر ذلیل و رسوا بھی کر دیے جاتے ہیں، اپنی جھوٹی کبریائی کے دعوے بلند کرتے ہیں مگر ذلت و رسوائی سے آشنا بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو نہ انہیں اس دنیا میں پائیداری حاصل اور نہ مرنے کے بعد پائیداری حاصل، مگر جن کو اللہ بالقول الثابت، پائیدار قول کے ساتھ مضبوط کر دیتا ہے، وہ جب اللہ پاک کی نعمتوں سے جماؤ حاصل کرتے ہیں تو سارے عمرا، سارے سلاطین، سارے آیان سلطنت، دنیا کے سب چھوٹے بڑے، وہ ان کے سامنے پست لگتے ہیں، یہ بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی ان کے سامنے کمزور ہوتے ہیں، یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں ان کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، یہ بالا ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی پائیدار کر دیے جاتے ہیں کہ پھر مسند پر بٹھائے جاتے ہیں، اٹھائے نہیں جاتے۔ عظمت انہیں عطا کی جاتی ہے، چھینی نہیں جاتی۔ عزت ان کے قدموں میں ڈالی جاتی ہے، واپس لی نہیں جاتی۔ انہیں اونچا کیا جاتا ہے، پھر پست نہیں کیا جاتا۔ مخلوق ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، واپس بلائے نہیں جاتی۔ تو دنیا میں بھی وہ حکمران ہوتے ہیں اور انتقال کر جائیں تو 1000 سال کیوں نہ بیت جائیں، شرق سے غرب تک انہی کی پائیداری کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں۔ وہ کون سی پہچان ہے؟ اس کو اس آیت کریمہ میں فرمایا بالقول الثابت، ثابت قول۔ اللہ ان کو ثابت قدم مضبوط کر دیتا ہے، مستحکم قول کے ساتھ ان کو مستحکم کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ القول الثابت کیا ہے؟ القول الثابت کیا ہے؟ وہ مستحکم قول جس نے ان کو مستحکم بنا دیا، وہ کیا ہے؟ وہ سن لیجئے، مختصر آپ یاد رکھ لیں۔ وہ اللہ کی معرفت اور مصطفیٰ کی معرفت۔ القول الثابت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہ موضوع ہے، اللہ کی پہچان اور پیارے مصطفیٰ کی پہچان۔ القول الثابت کا معنی اللہ کی پہچان اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان۔ یہ تو ہے اس کا، اس وضاحت کا پہلا عنصر، جزء اول۔ اب آگے چلیے، جس پہچان نے ان کو دنیا میں پہچانوا دیا، جس پہچان نے ان کو دنیا میں ہر طرف ان کی دھوم مچا دی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان۔ اب آگے چلیے، اور آگے میں یہ عرض کروں گا اور آپ دل میں اس بات کو لکھ لیں اور ثبت کر کے واپس جائیں اور عمر بھر اس سبق کو نہ بھولیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نے ان کو مضبوط کیا، اور اللہ کی پہچان کو کس نے مضبوط کیا؟ مصطفیٰ کی پہچان نے مضبوط کیا۔ یہ معتبر ہوئے، سن لیجئے، یہ معتبر ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے، یہ معتبر ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے، اور اللہ کی پہچان معتبر اور مقبول ہوئی مصطفیٰ کی پہچان سے۔ اگر مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان معتبر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے، اب یہ بات قابل توجہ، تو 2 فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، وہ آ کے اسے اٹھا دیتے ہیں، وہ آ کے اسے اٹھا دیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا یہ قبر میں زندہ ہے، کیا یہ قبر میں
زندہ ہے. تو دوستو ان کی زندگی تو بڑی اونچی بات ہے. جن کو یہ درجہ میسر نہیں بھی قبر میں زندہ ہو, وہ بھی زندہ ہے. فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو آ کے اٹھا دیتے ہیں, بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں. فیقولان لہ من ربک فیقول ربی اللہ, فیقولان ما دینک فیقول دینی الاسلام, فیقول ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ ہستی جسے تمہارے پاس بھیجا گیا یہ کون ہے؟ یہ ہستی جسے تمہارے پاس بھیجا گیا وہ کون ہے؟ وہ پہچانتا ہے اور پہچان کے جواب دیتا ہے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پر ملائکہ سوال کرتے ہیں کہ پہچاننے والے تو نے کیسے پہچان لیا؟ ملائکہ نے پہلا سوال کیا رب تیرا کون؟ جواب دیا میرا رب اللہ. تیرا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے. اس نے تیسرا سوال کیا یہ ہستی جو تمہارے اندر بھیجی گئی بتا یہ کون ہے؟ پہچانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں یہ ہمارے آقا ہے. اس پر ملائکہ نے پوچھا تو نے کیسے پہچان لیا؟ تو نے کیسے پہچان لیا؟ وہ جواب دیتا ہے فیقول قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت فذلک قولہ تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. میں نے اس لیے پہچان لیا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا, قرآن پر میرا ایمان تھا, میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی اور مجھے قرآن نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو مضبوط کر دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور چونکہ مجھے مضبوط قول مل گیا تھا اور مضبوط قول رب کی اور مصطفیٰ کی پہچان, میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا مگر سنا تھا کہ کنڈل والے بال ہیں, سو میں نے زلفیں دیکھی پہچان لیا. میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا مگر سنا تھا کہ ایسی پیاری آنکھیں ہیں. میں نے چشمان مقدس دیکھی تو پہچان لیا. میں نے آقا کو دیکھا تو نہ تھا مگر چمکتے ہوئے چہرے کے تذکرے سنے تھے. میں نے دیکھا تو پہچان لیا. میں نے حسن سراپا دیکھا تو نہ تھا مگر بلال کے عشق کے تذکرے سنے تھے. میں نے اس حسن کا جوبن دیکھا تو پہچان لیا. میں نے قرآن پڑھا تھا, مجھے قرآن نے قول ثابت دیا تھا. یہ اس قول ثابت کی پہچان ہے کہ آج مصطفیٰ کو پہچان رہا. جب حضور کو پہچان لیا تب منادی بول اٹھا, تب آواز آئی. معلوم ہے کیا آواز آئی؟ سبحان اللہ, یہ محبوب سے محبت کی باتیں. تو جب حضور کی پہچان ہو گئی تب آواز آئی. آواز آئی فَافْشِرُوهُ فِي مِنَ الْجَنَّةِ. سبحان اللہ. اس وقت آواز آئی اللہ پاک کی طرف سے شما ینادی مناد من السماء ان صدق عبدی فَافْشِرُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحْ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيُحْشَرُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. اس وقت آواز آئی کہ میرے بندے نے سچ کہا, میرے بندے نے سچ کہا. بس فرشتوں اب سن لو, فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے. کس کو حکم ہے بتائیے؟ قبر میں کوئی اور موجود ہے جس کو حکم دیا جائے؟ آئے سوال جواب کرنے ہیں. ہائے ہائے ہائے, آئے سوال کرنے ہیں. قبر میں امتحان لینے آئے ہیں. کبھی سنا ممتحن کو کہا گیا اور بھی ذرا اس کے لیے بستر بچھا دو؟ کبھی ممتحن کو کہا جائے بھائی ذرا کرسی بچھا دو, ذرا بستر بچھا دو؟ ممتحن کو کوئی کہتا ہے؟ بولیے نا, نہیں نہ کہتا. فرشتے سوال کرنے آئے ہیں, ممتحن بن کے آئے ہیں. مگر جب تک رب کی پہچان کی بات تھی ممتحن تھے. ہائے 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 ہائے. جب تک دین کی پہچان کی بات تھی فرشتے ممتحن تھے. جب مصطفیٰ کو پہچان لیا وہی فرشتے خادم بن گئے. اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. ہائے ہائے, اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اور جنت کا جوڑا پہنا دو. اب اس کے لیے جنت کے دروازہ کھول دو. اس کی قبر کو پھر کھول دو. پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے. وَيَأْتِيهِ رَوْحُهَا وَطِيبُهَا, پھر جنت کی ہوائیں آتی, پھر خوشبوئیں آتی, اور جہاں تک اس مرد کامل کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کی دیواریں کھول دی جاتی ہیں. آقا نے فرمایا کہ جب مومن قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام منکر ہے, دوسرے کا نام نکیر. آ کے اسے اٹھا دیتے, اٹھا کے بٹھاتے اور بٹھا کے ایک ہی سوال کرتے. اٹھا کر
بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے اور کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اتنی بات بتا، سیدھی ایک ہی بات پوچھتے ہیں، بتاؤ یہ جو ہستی ہے، وفی روایت ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس محبوب محمد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ یہ مضارع پر کانا یکونو لگے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں، فرشتے بھی اتنی عربی تو جانتے ہیں نا، اس لیے صحیح لگایا ہے نا لفظ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد لمحمد، آقا دو جہاں سامنے حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، اس روایت کی روح سے یہ نہیں پوچھتے کہ بتا اب کیا کہتا ہے، بتا اب کیا کہتا ہے، بھئی جب سامنے دیکھیں گے تو ہر کوئی مان جائے گا۔ ایک ہی سوال کیا۔ یہ بات عام مومن کی نہیں ہو رہی، یہ عام مومن کی نہیں، عام مومن کے لیے وہی 3 سوال تھے، وہی 3 سوال تھے۔ یہ کسی خاص کی بات ہے، یہ کسی خاصوں کی بات ہے۔ حدیث میں مضمون کا ایک فرق ہے، بڑا دقیق اور لطیف فرق ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک موقع پر فرماتے کہ جب وہ پہچان لے گا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے کس طرح پہچانا؟ ما یدریک، فرشتے پوچھیں گے تو نے کس طرح پہچانا؟ بعضوں سے یہ پوچھیں گے جب پہچان لے گا مومن تو فرشتے پوچھیں گے کس طرح پہچانا؟ وہ جواب میں، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جواب میں فرمائے گا میں نے قرآن پڑھا، تصدیق کی، اور قرآن نے یہ القول الثابت بتایا تھا اس لیے پہچانا۔ یہ ایک جواب ہے۔ اب دوسری حدیث کا موازنہ کیجئے مضامین کا، وہاں 3 سوال نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے جن سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے پہچانا، اس سے 3 سوال کیے جا رہے ہیں، اور یہاں ایک کا سوال کیا جا رہا ہے، صرف مصطفیٰ کی پہچان۔ تو جن سے صرف آقا کی بات پوچھی، جب انہوں نے پہچان لیا حضور کو، ان سے نہیں کہا کہ تم نے کس طرح پہچانا، تو پہچان کر لینے سے آزاد ہو گیا، قبر میں جا کر آزاد۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، اب وہ اپنے گھر آ گئے۔ اب چونکہ طریقہ ہے، ہر جگہ کا ایک دستور ہوتا ہے نا، ہر جگہ کا دستور ہوتا ہے۔ اب ملائکہ حسب دستور بات کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس نے پہلے انہوں نے کہا نم سو جا، اس نے بھی کہا نہیں گھر جاتا، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو زندگی میں کبھی نہیں سویا تھا، آج کہاں سوئے گا۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ تو ساری رات جب دنیا سوتی تھی یہ جاگتا تھا۔ فرشتے بھی سمجھ گئے دنیا سوتی تھی یہ جاگتا تھا۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تو لیٹے ہوئے بھی یار کو یاد کرتا تھا، اس کی آنکھیں تو پہلے سے ہی سونے سے شناسا نہیں، تو جو زندگی میں نہیں سویا وہ اب کہاں سوئے؟ اب وہ سوچتے ہیں کہ اس کو سلانا ہے، کیسے سلائیں؟ وہ جانا چاہتا ہے، اب اسے کوئی لالچ ملے تو سوئے، اب کوئی ایسی شے اسے دکھائیں جس کی خاطر سو جائے۔ تو پہلے دیکھیے، پہلے خالی کا حدیث پڑھیں، کہا نم سو جا، انکار کر دیا۔ فرشتے سمجھ گئے کہ اس کو تو سونے سے دلچسپی نہیں ہے، آئے اس کو تو صرف یار کے دلچسپی، نم پر نہیں سوئے۔ فرشتے سمجھ گئے، پھر دوبارہ کہا نم کا نومت العروس الذی لا یوقظ الا حب علیہ الیہ حتی یبعثہ اللہ فی مضطجعہ۔ فرمایا اب یہ اس کو اور طریقے سے ڈیل کرو۔ فرمایا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تاکہ تیرا دلہا آئے تو تب جگائے۔ یہ دلہا کی آمد کا، دلہا کی انتظار کا خبر سنا دی۔ سو جا جیسے پہلی رات کا دلہا سوتا ہے یا دلہن سوتی، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، جس کو کوئی جگا نہیں سکتا سوائے اس کے دلہا کے۔ اب تیرا دلہا آئے گا، وہ تجھے جگائے گا۔ جب وہ یار کی آمد کی خوشخبری سنتا ہے تو پچھلوں کو بھول جاتا ہے، کہتا اب میں سوتا ہوں۔ اسی نم کا نومت العروس سے عرس نکلا۔ وہ لوگ جن کا وصال شادی ہوتی ہے اور جو قبر میں دلہن کی طرح سلائے جاتے ہیں ان کا عرس منایا جاتا، اور جو قبر میں قیدی بنائے جاتے ہیں ان کا عرس نہیں منایا جاتا۔ نم کا نومت العروس
دلہن کی طرح سو جا، یہ ہر مرنے والے سے نہیں کہا جاتا، ہر مرنے والے سے نہیں کہا جاتا۔ جس سے کہا جاتا ہے وہ صاحب عرس بن جاتے ہیں، جس سے نہیں کہا جاتا وہ قیدی ہوتا ہے۔ کہ ہر ایک سے نہیں کہا جاتا کہ دلہن کی طرح سو جا، یہ کسی کسی سے کہا جاتا۔ تو جن سے یہ کہہ دیا جائے پھر قیامت تک ان کے عرس منائے جاتے۔ عرس شادی کو کہتے ہیں، کسے؟ یعنی جب ان کے وصال کا وہ دن آتا ہے نا، جس دن انہیں کہا گیا کہ یار کے آنے تک دلہن کی طرح سو جا، اس دن کو عرس کہا جاتا۔ ہر سال ان کی شادی کی یاد منائی جاتی۔ عرس کی نعمت بھی اسی کو ملی جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا۔ قبر میں دلہن بھی وہی بنا، سیج اسی کو ملی، قبر کی فراخی اسی کو ملی، جوڑے اسی کو ملے جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا۔ تو دوستو نکتہ یہ ثابت ہوا کہ خدا کی پہچان بھی تب معتبر اگر مصطفیٰ کی پہچان ہو۔ جنت بھی اسی کو ملی جو مصطفیٰ کو پہچانے، عرس بھی اسی کا بنا جو مصطفیٰ کو پہچانے۔ کچھ وہ ہوں گے جو حضور کو پہچانیں گے، جس کو مصطفیٰ نے پہچانا اس پر جنت کے سارے دروازے کھل گئے، جنت کے سارے دروازے کھل گئے۔ اور جس نے خود پہچانا تھا اس کے لیے 2 فرشتے آئے تھے نا، ملکان 2 فرشتے آئے تھے جس کو میرے مصطفیٰ نے پہچانا۔ فرمایا شہدہ 70,000 من الملائکہ، اس کے لیے 70,000 فرشتے آئے، 70,000 فرشتے آئے۔ ارے ہم تو ان 2 فرشتوں کی خدمت کے لیے بھی شاید ترسیں گے، مگر یہ وہ داتا ہیں جن کی خدمت میں 70,000 فرشتے مامور ہیں۔ تو جو ان کی بارگاہ میں آ گئے شاید ان کے صدقے انہیں بھی مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔